دوستو آج کی اس ویڈیو میں اس شخص کے بارے میں، اس انسان کے بارے میں ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ ملک اور بیرون ملک ان کی شخصیت مشہور و معروف ہے، اور ایک ایسا انسان ہے، ایسا بے باک لیڈر ہے، نہ تو پی ایم ہے، نہ تو کسی اسٹیٹ کا سی ایم ہے، اور ان کا شمار پڑھے لکھے انسانوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ اپنے بے باوقانہ انداز اور لب و لہجے کے بارے میں جانے جاتے ہیں۔ ہر نیوز چینل والے ان کو اپنے چینل اور ڈیبیٹ میں بلانے پر فخر کرتا ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے اپنے چینل کے ٹی آر پی بڑھانا چاہتے ہیں، اور جب وہ کسی چینل اور ڈیبیٹ میں چلے جاتے ہیں تو ان کو سننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع وہاں پر موجود رہتا ہے۔ تو بات کر رہے ہیں جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے متعلق، جو حیدرآباد سے سانسد ہے، رکن پارلیمنٹ ہے۔ ان کی ایک مختصر سی تاریخ اور حقیقت، ان کی زندگی کی ریئلٹی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میں محمد نوشاد رشادی، آپ دیکھ رہے ہیں MSR ریئیکٹ چینل۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ AIMIM کے چیف اویسی نے کہا کہ مودی سرکار ایک محلے کے انکل کی طرح بیہیو کرتی ہے۔ ایک 18 سال کی عورت اگر اپنے MP MLA چن سکتی ہے، دیش کا پردھان منتری چن سکتی ہے، اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتی ہے، کانٹریکٹ سائن کر سکتی ہے، لیکن اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی۔ پروف ہے کہ آپ کے سمبند بی جے پی کے ساتھ ہیں۔ اتنی مہنگی اینک کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ ہم تو سنے کہ اس اینک میں پیچھے کا بھی دکھتا ہے آپ کو۔ آپ کو آبادی کا ریٹ نہیں نظر آ رہا ہے، آپ کو صرف پیٹرول کا ریٹ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے شادی کی؟ ہم نہیں۔ آپ نے بولا کہ نہیں بولا؟ سیاست کے لیلا اور آپ کے بہت سارے مجنو، بولا کہ نہیں بولا؟ آپ اتنے عقل مند آدمی ہیں آپ، واہ! مانے آئنسٹائن بھی پانی پی رہے تمہارے سامنے۔ نیو انڈیا کا شیئر ہے، دہاڑ ہے، تو کیا پرابلم ہے آپ کو بتائیے؟ نہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ ہنستا ہوا شیئر چاہیے ایسے کر کے۔ 8% ان ایمپلائمنٹ ہے، اورنگزیب ذمہ دار ہے۔ آپ ایسے نہیں بول سکتے، ہم اپنے سپریم لیڈر کے لیے بہت لو کرتے ہیں، آپ ایسی بات مت کریے۔ دیکھیں ہاتھ دیکھے کیسا کر دیا آپ، ایسا کر دیے؟ نہیں، ارے یہ اوہو، مولانا سجاد نعمانی صاحب ساری ذمہ داری اویسی صاحب ضرور سنیں۔ یہ تو بالکل بکواس ہے، یہ تو بالکل لغو بات ہے۔ اس کے پیچھے RSS کی 100 سال کی محنت ہے، 100 سال، اور اس کے پیچھے سو کالڈ سیکولر پارٹیز کا جو رویہ رہا ہے وہ ہے۔ اویسی صاحب کی وجہ سے BJP آئی، یہ تو کوئی بالکل ہی بے خبر آدمی کہہ سکتا۔ ہم اللہ سے صحیح دور ہو بات، گئے تھے صحیح۔ تو اللہ نے تم کتوں کو ہمارے پیچھے لگایا تاکہ ہم اللہ کے پاس پلٹ کر آ جائیں۔ تو یاد رکھو نوجوانوں، یہ کتے ہیں، یہ کتے ہیں، یہ کتے کے بچے ہیں۔ تم اللہ کی طرف پلٹو، یہ ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوستو آج بات کریں گے اس نیتا کے بارے میں جو نہ تو اس دیش کا PM ہے اور نہ کسی اسٹیٹ کا CM ہے، لیکن شہرت اتنی کہ شاید ہی پورے بھارت میں کوئی انسان ہوگا جو اس نیتا کو نہیں جانتا ہوگا۔ ہم بات کریں گے اس انسان کے بارے میں جو جس نیوز چینل پر اپنا قدم رکھ دیتا ہے تو اس نیوز چینل کی TRP آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ انڈیا کا ہر نیوز چینل آج کے دور میں ہر بڑے مدعے پر اس انسان کو اپنے نیوز چینلز پر زبردستی بٹھالنا چاہتا ہے تاکہ اس انسان کے ذریعے سے اس کی بھی روزی روٹی چل سکے۔ دوستوں میں بات کر رہا ہوں حیدرآباد کے سانسد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی۔ چاہے بات لوک سبھا کی ہو یا پھر کسی بھی عام چناوی ریلی کی، اسد الدین اویسی کے بولنے کا انداز نہیں بدلتا ہے۔ اسد الدین اویسی کی نالج اور فیکٹس یعنی دلیلیں ایسی زبردست اور مضبوط ہوتی ہیں کہ ان کے ویرودھی بھی ان کی تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ جب بھی اسد الدین اویسی کسی منچ پر تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لاکھوں لوگ ان کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ویرودھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کی تقریر سننا پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اسد الدین اویسی اس دور میں پورے بھارت کے سب سے پڑھے لکھے نیتاؤں میں سے ایک ہیں۔ دوستو اسد الدین اویسی کی پیدائش حیدرآباد شہر میں 13 مئی سن 1969 کو ہوئی تھی۔ اسد الدین اویسی کے والد کا نام صلاح الدین اویسی تھا۔ اسد الدین اویسی نے حیدرآباد کی مشہور یونیورسٹی عثمانیہ سے اپنا BA کمپلیٹ کیا تھا۔ دوستو اسد الدین اویسی کے والد اور ان کے دادا بڑے نیتا تھے، اور آزادی کے بعد سے ہی حیدرآباد میں اسد الدین اویسی کے خاندان کا سیاست میں ایک اہم رول تھا۔ سیاست میں ان کے گھر کی ایک الگ پکڑ تھی، جہاں ایک طرف اسد الدین اویسی کا پورا خاندان حیدرآباد کے سیاست کا بالکل سینٹر مانا جاتا تھا، وہیں دوسری طرف ابھی تک اسد الدین اویسی سیاست سے کوسوں دور تھے۔ وہ اپنا کریئر کرکٹ کے فیلڈ میں ہی بنانا چاہتے تھے، لیکن اچانک سے ان کے دماغ میں ایک سوچ نے جنم لیا، جس سوچ نے ان کا سب کچھ بدل دیا، ان کا مقصد بدل دیا، ان کی زندگی بدل دی۔ اسد الدین اویسی نے اچانک سے یہ فیصلہ لیا کہ وہ کرکٹ کو چھوڑ کر اب لا
की पढ़ाई करना चाहते हैं, और वो भी इंडिया में नहीं बल्कि लंदन जाकर। बस इसी फैसले के बाद लॉ की पढ़ाई करने के लिए असदुद्दीन ओवैसी लंदन की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, सन 1992 या सन 1993 के दौर में असदुद्दीन ओवैसी लंदन से बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया में वापस आए। इंडिया में वापस आते ही उनके वालिद सलाहुद्दीन ओवैसी ने असदुद्दीन ओवैसी को सियासत में उतारने का फैसला किया। असदुद्दीन ओवैसी के वालिद ने अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से सन 1994 में असदुद्दीन ओवैसी को टिकट दिया। असदुद्दीन ओवैसी सन 1994 में विधानसभा का इलेक्शन लड़े और उस इलेक्शन में जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने विधानसभा में एंट्री की। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो पार्टी है वो आजादी से भी पहले बनाई गई थी और उसकी बुनियाद सन 1930 में रखी गई थी, और इस पार्टी का भारत की आजादी में भी एक बड़ा योगदान रहा था। तो दोस्तों, आपने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुतालिक उनके सियासत में एंट्री की बात और सियासत में दाखिल होने की बात और सियासत से दिलचस्पी की बात और थोड़ी सी तारीख आपने सुनी है। वाकई जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसी शख्सियत है जो तमाम मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र है। अगरचे कि मुसलमान उसको अपना लीडर मानने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए कायद बनाने के लिए तैयार नहीं, अलग बात है, लेकिन उनकी शख्सियत वाकई अंदर एक जाज़िबियत रखती है। बहरहाल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।